يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام: انظروا إلى أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 97 سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے کے کچھ فقروں کے روز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں مولا نے اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ان کے کچھ صفات بتائے ہیں، اور اس کے بعد ہم سے اور آپ سے اور اپنے مخاطبین سے، ساری امت مسلمہ سے، ان اہل بیت سے کے بارے میں بتاتے ہوئے ان سے کیسے رشتہ قائم کرے یہ امت اور کیسے تعلق رکھے اس کی تفصیل بتائی ہے. امام نے فرمایا: انظروا الی اہل بیت نبیکم، اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، فالزموا سمتہم، ان کے رخ کو، جس سمت جس جانب ان کی زندگی کا رخ ہو اس کی تم بھی پابندی کرو، اسے اپنے لیے لازمی قرار دو. واتبعوا اثرهم، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ ہرگز تمہیں کسی ہدایت سے باہر لانے والے نہیں ہیں، اور ہرگز تمہیں کسی گمراہی تک واپس پہنچانے والے نہیں ہیں. ان کا تو کام ہے گمراہی سے نکالنا اور ہدایت تک پہنچانا. لہذا جب وہ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ رہو، اور جب اٹھ کھڑے ہوں تو اٹھ کھڑے ہو، اور دیکھو ہرگز ان سے آگے نہ جانا ورنہ گمراہ ہوگے، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. مسائل حیات مومن اور تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے مومن کی زندگی میں پیدا ہونے والے وہ مسائل، وہ اہم کام، وہ پرابلمز، وہ کنسرنز
جو مومن کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کا حل معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ چھوٹی سے فہرست گنائی ہے ان مسائل کی جن کی طرف مومن کو متوجہ ہونا چاہیے، اور جن مسائل کو اسی دنیا میں حل کرنا ہے۔ ان مسائل کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کے مسائل ہیں اور ایک آخرت کے مسائل ہیں، لیکن دونوں پر توجہ اسی دنیا میں دینا ہے اور ان کو حل کرنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ساری زندگی میں اعمال خیر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو ان اچھے کاموں کو انجام دینے کے پیچھے ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد اس عمل کے پیچھے کبھی دنیا ہی کی کسی چیز کا حاصل کرنا ہوتا ہے، بہت سے دنیا کے مطلوبات، روزی کی وسعت، اولاد، بیماری سے نجات، اس طرح کی چیزوں تک پہنچنے کے لیے ہم اچھے کام کرتے ہیں، یا پھر اس سے آگے بڑھ کے اللہ کی جزا اور جنت اور ثواب پانے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں۔ جو اچھے کام انسان کرتا ہے اس کے نتیجے میں اسے کیا کیا مل سکتا ہے، میں ایک چھوٹی سی فہرست ہے جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج، لیکن اس فہرست کے سنانے سے پہلے یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اعمال خیر، اعمال صالحہ، چاہے وہ اعمال خیر نماز اور روزے جیسی چیزیں ہوں، چاہے دعا اور تلاوت جیسی چیزیں ہوں، چاہے خیرات اور دوسروں کی مدد جیسی چیزیں ہوں، ان تمام اعمال خیر کو انجام دینے کے بعد نتیجہ پانے کا یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی صرف کسی اچھے کام کو کر لینا کافی نہیں ہے، اس سے جو نتیجہ بھی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ابھی میں نے فہرست گنائی، چاہے وہ دنیاوی نتیجہ ہو، چاہے وہ جزا اور اللہ کی قربت اور اس کی رضا جیسی چیزیں، اخروی چیزیں ہوں، آخرت سے جڑی ہوئی، جو نتیجہ بھی ہم اپنے کسی بھی عمل خیر کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نتیجے تک ہم تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب وہ عمل خیر اس طرح سے انجام دیا جائے کہ پروردگار اسے قبول کر لے۔ مسائل ہیں مومن کے حیات کے، لیکن میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، اس لیے کہ جن لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں ان سب کی زندگی میں اعمال خیر کی ایک بڑی تعداد ہے۔ میرے سامنے تشریف فرما مجلسی مجمع ہے، نمازی مجمع ہے، کار خیر کرنے والے لوگ ہیں، تو جب ہم ساری زندگی زحمت اٹھا کے، وقت نکال کے، جسم کو زحمت دے کے، مال خرچ کر کے، دوسری لذتوں کو چھوڑ کے اعمال خیر کو انجام دیتے ہیں اور اس میں دشواریوں کا سامنا کرتے ہیں، سختیوں کا سامنا کرتے ہیں، کبھی موسم کی سختی، کبھی حالات کی سختی، کبھی سفر کی سختی، کبھی تندرستی کی سختیاں، وقت نکالنا، سختیاں جھیلنا، یہ سب کر کے جو آدمی عمل خیر کرے اور اچھے کام کرے، اگر خدا نخواستہ اس سب کے بعد بھی وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر اس سے زیادہ ہماری بدنصیبی کیا ہوگی۔ لہذا سب سے پہلی اور اہم ضرورت ہے
اس بات کی طرف متوجہ ہونا کہ جو اعمال خیر ہم انجام دے رہے ہیں وہ اس طرح سے انجام دیے جائیں کہ بارگاہ خداوندی میں لائق قبول بن جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرطیں ہیں جن کے بغیر عمل خیر قبول ہو ہی نہیں سکتا، انشاءاللہ سب سے پہلے میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے سہارے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جو عمل خیر کو قبول کرانے میں مددگار ہوتی ہیں ان کی باری آتی ہے، ان کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ چیزیں جو عمل خیر کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہم سب متوجہ ہوں کہ محنت ضائع نہ جائے۔ پھر عمل خیر قبول ہو کے اپنی کوالٹی کے اعتبار سے کم کیا دلاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جن پر گفتگو کا ارادہ ہے انشاءاللہ بتوفیق پروردگار اور بطفیل ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام انشاءاللہ۔ میں نے ایک فہرست چھوٹی سی گنائی ہے، 1-2 دن میں جن باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساری زندگی سے نماز پڑھ رہے ہیں، زندگی گزر رہی، روزے رکھ رہے ہیں، ابھی روزے مثلا اتنے گرمیوں کے روزے ہیں، لمبے روزے ہیں، تو عمل خیر میں زحمت اٹھا کے بھی آدمی اس لائق نہ بنا پائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کسی کام کو جو حکم پروردگار ہے اسے اس طرح انجام دینا کہ وہ صحیح ہو جائے۔ صحیح ہونا الگ ہے، ہو سکتا ہے فقہ کے پیمانے پر توضیح المسائل کی روشنی میں میری نماز آپ کی نماز 100% صحیح ہو، تکبیرۃ الاحرام سے لے کے سلام تک کوئی ایک غلطی نہ ہو، لیکن کسی بھی عمل کا صرف صحیح ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول بھی ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر نگاہ رہنا چاہیے کہ ہم صرف صحیح عمل انجام دے کے، صحیح ہونا تو شرط ہے ہی قبول ہونے کی، تو شرائط میں بیان کروں گا اس میں چیز آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بات اعمال خیر کی آتی ہے تو ہماری نگاہوں میں زیادہ تر وہ کام آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے واجب یا مستحب کے طور پر ہمارے حوالے کیے گئے، اور عبادت کے لفظ سے بھی انہی کا تصور ہوتا ہے کہ یہی عمل خیر ہے۔ مگر میں ایک چند منٹ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں، جس کو اللہ نے ہمارے ذمے ڈالا ہے اور جس میں قربتاً الی اللہ کی نیت کو ضروری قرار دیا ہے، ہم انہی اعمال کو اعمال خیر سمجھتے ہیں، چاہے وہ عبادات کا وہ حصہ ہو جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، نماز روزے جیسی چیزیں، یا وہ حصہ ہو جو بندگان خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں بھی قربتاً الی اللہ کی شرط ہے، زکوٰۃ نکالیں گے تو قربتاً الی اللہ کی نیت کے بغیر نہیں ہوگا، خمس نکالیں گے تو قربتاً الی اللہ کے نیت کے بغیر نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں قربتاً الی اللہ کی محتاج ہیں اور اس نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس دائرے سے باہر جو ہماری زندگی کے اعمال ہیں ان میں سے بہت سے بڑا حصہ ہماری زندگی کا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام بھی ہماری زندگی کا عبادت پروردگار بن سکتا ہے اور عمل خیر بن سکتا ہے اور اللہ سے اجر و ثواب دلوا سکتا ہے، مگر پروردگار عالم نے نظام زندگی میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ صرف وہی کام نہیں جو قربتاً اللہ کی نیت کے ساتھ انجام دیتے
ہیں، ہم اپنی زندگی کے خالص ذاتی کاموں کو بھی اللہ کی عبادت بنا سکتے ہیں اور عمل خیر بنا سکتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب لے سکتے ہیں۔ پوری زندگی کے ذاتی کاموں کو، خالص ذاتی کام، میں ایک نمونہ خالی آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، صرف نمونہ اس لیے تاکہ ہم اگر اسی ایک بات کی طرف متوجہ رہیں تو بہت سے کام ہماری ذاتی زندگی کے ہوتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام اللہ کی عبادت بنتا رہے گا۔ میں نے اس سلسلے میں کبھی شاید آپ کی خدمت میں گفتگو بھی کی ہے، ہو سکتا ہے اس وقت تذکرہ کیا ہو، لیکن اس وقت میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اپنے زندگی کے کاموں کو، جو ذاتی اور خالص کام ہیں، ان کو بھی انسان عبادت الہی بنا سکتا ہے، بس ایک شرط ہے، بس ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام کاموں کو، چاہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قبر حسین کی طرف رک کر کے زیارت نہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے تلاوت نہ کر رہا ہو، اپنا خالص ذاتی کام انجام دے رہا ہے۔ مثلا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اب کھانا کھا رہا ہے تو یہ میرا اپنا کام ہے، میری اپنی ضرورت ہے، اس کا عبادت الہی سے کیا رشتہ، اس کا عبادت الہی سے کیا تعلق ہے؟ مگر ہم اس جیسے خالص ذاتی کاموں کو بھی اپنی عبادت بنا سکتے ہیں، بس ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے خدا کو یاد رکھنا، اپنے مالک کو یاد رکھنا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اے ابو ذر، اگر ہو سکے، کیا فرمایا میں ابھی سناؤں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے میں اس لفظ کے اندر جو پیغام چھپا ہے، جس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، پیغمبر کی بات سننے سے پہلے اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو ذر سے کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے۔ جناب ابو ذر ہمارے آپ جیسے کوئی عام اور معمولی انسان نہیں ہے، معمولی مومن نہیں ہے۔ جناب ابو ذر ایمان کے اعلیٰ ترین درجات میں 9ویں درجے پر ہیں، ان سے اوپر خالی جناب سلمان فارسی ہیں غیر معصوم دنیا میں، جو 10ویں درجے پر ہیں۔ جناب ابو ذر ایمان کی اعلیٰ ترین کوالٹی ان میں موجود ہے۔ ایمان کی اعلیٰ ترین کوالٹی پر جو ابو ذر ہیں، ان سے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات پیغمبر کہنے جا رہے ہیں وہ کچھ آسان کام نہیں ہے۔ ابو ذر جیسے معیاری مومن سے بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں ابو ذر اگر ہو سکے۔ اس کا لا ہے مشکل کام، مگر پیغمبر کا یہی جملہ کہ اے ابو ذر اگر ہو سکے، یہ اگر ہو سکے یہ بھی بتا رہا ہے کہ پیغمبر جو کہنے جا رہے ہیں وہ ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ ممکن نہ ہوتا تو پیغمبر یہ کہتے ہی نہ کہ اگر ہو سکے۔ اب سن لیجئے کیا کہا پیغمبر نے۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے تو کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ بھوک لگی ہے اس لیے کھانا ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے اس لیے کھانا ہے، مزیدار ہے اس لیے کھانا ہے، دوست کا اصرار ہے اس لیے کھانا ہے، نہیں کھائیں گے تو ان کے دل کو چوٹ لگے گی اس لیے کھا لے رہے ہیں۔ تو ہم جو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے پیچھے ہماری نیتیں، ہمارے ارادے انہی میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں۔ عام طور پر آدمی بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، کبھی کبھی بغیر بھوک کے بھی کھانا پڑتا ہے، کسی کی مروت میں، کسی کا دل رکھنے کے لیے۔ تو بہرحال اس سے آگے ہمارا ذہن نہیں جاتا، مگر جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو ذر اگر ہو سکے تو جب تم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو تو تمہارے سوچ میں یہ بات ہو، تمہارے ذہن میں یہ بات ہو
تمہارے دماغ میں یہ بات ہو کہ پروردگارا یہ کھانے جا رہا ہوں، اس سے بھوک تو مٹے گی، مگر میرے مالک اس سے تو میرے بدن کو طاقت بھی دے گا، اے میرے پروردگار اس کھانے سے مجھے میرے بدن کو جو طاقت ملنے والی ہے اس طاقت کا استعمال میں تیرے احکام کی پابندی میں کروں گا، جہاں تو کہے گا وہاں یہ طاقت لگاؤں گا، تو کہے گا نماز پڑھو تو بدن کی طاقت سے نماز پڑھوں گا، تو کہے گا کہ گھر والوں کے لیے روزی کماؤ تو بدن کی طاقت سے میں روزی کماؤں گا، تو کہے گا کہ تیمارداری کرو تو بدن کی طاقت سے جو مجھے اس کھانے سے مل رہی ہے تیمارداری کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر تم اس ارادے سے کھانا کھاؤ گے تو تمہارا یہ کھانا کھانا بھی عبادت الہی بن جائے گا اور اجر دلانے کا سبب بن جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے کچھ کام ہی اعمال خیر ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی کے سارے کاموں کو اپنی ذاتی زندگی کے ذاتی کاموں کو عبادت پروردگار بنا سکتے ہیں، بشرطے کہ عبادت پروردگار بنانے کے لیے جو شرط ہے وہ پوری کریں، اور وہ ہے یہ عادت ڈالنا کہ خدا کو یاد رکھنا۔ خدا کو یاد رکھ کے آدمی زندگی بسر کرے گا تو زندگی کے کام عبادت بنتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سلسلے میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تو ذہنوں میں باقی رہ جائیں، اور جو ہمارے خالص ذاتی کام بھی ہیں ان کو بھی ہم عبادت الہی بنا سکیں۔ میں نے عرض کیا شاید میں آپ کی خدمت میں کہیں یہ بات عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت موضوع کے مطابق عرض کر رہا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے گھر بنانا، گھر ہماری ذاتی زندگی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر بنانا ہمارا خالص ذاتی کام ہے کہ نہیں ہے؟ گھر بنانا خالص ذاتی کام ہے؟ ہم کو نہیں لگتا کہ ہم نیت کریں کہ میں گھر بنانا ہوں اپنا رہنے کے لیے قربتاً اللہ، نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کا گھر بنائیں، مسجد بنائیں، ذکر حسین کے لیے حسینیہ بنائیں، بچوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنائیں، اسکول بنائیں، اسپتال بنائیں، تو وہ قربت الہی کا ذریعہ بنے گی۔ ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے کہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اپنے رہنے کا ذاتی گھر بنائیں تو ہمارا ذاتی کام ہے۔ مگر میرے عزیزوں دیکھیے اللہ کو یاد رکھنے کے نتیجے میں کہاں کہاں انسان اپنے ذاتی کام کو عبادت پروردگار بنا سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک مومن آیا، اس نے گھر خریدا تھا یا گھر بنایا تھا، بظاہر بنایا تھا، نیا گھر بنایا تھا، تو امام کو اس نے گزارش کی جن جگہوں پر ولیمہ مستحب رکھا گیا ان میں ایک چیز یہ بھی ہے۔ اب وہی موقع ہے یا جو موقع ہے برکت کے لیے امام کو زحمت دے رہا ہے، امام کو اپنے گھر میں لے کے گیا اور گھر دکھانا شروع کیا، جو عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ جن کو صاحبان عزت سمجھتے ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے، ان کو آدمی جب کوئی نیا گھر خریدتا ہے بناتا ہے تو دکھاتا ہے لے جا کے، فطرت ہے۔ تو امام کو لے کے گئے برکت کے لیے بھی، گھر دکھانا شروع کیا، امام نے گھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد امام نے اس سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو گھر بنایا ہے اس میں جگہ جگہ تم نے ونڈوز لگائی ہیں، کھڑکیاں لگائی ہیں، روشن دان لگائے ہیں، یہ کیوں لگائے ہیں؟ تو اب یہ سوال تو ظاہر ہے بالکل کامن سینس کا سوال ہے، ہم آپ سب اس کا جواب جانتے ہیں، اس میں کوئی پوچھنے کی بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہم آپ جب کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو اس لیے پوچھتے ہیں اکثر کہ ہمیں اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ہم بھی کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم اپنی جانکاری بڑھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کبھی کبھی کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بے خبر ہے، اسے بتانا چاہتے ہیں، یا ہم اس کے طرز عمل سے محسوس کرتے ہیں کہ باخبر تو ہے مگر جو
وہ جانتا ہے، اس جانکاری کے مطابق اس کا طرز عمل نہیں ہے، رویہ کچھ اور ہے اور اس کا علم کچھ اور ہے، تو اسے اس کے رویے کو سدھارنے کے لیے پوچھتے ہیں۔ عام طور پر ظاہر آپ ہم سے کچھ پوچھیں، ہم آپ سے کچھ پوچھیں تو اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا، جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہم سے کہا مولانا کب آئے، اس کا آپ کو نہیں معلوم تھا، ہم نے کہاں ٹھہرے ہیں، کب مجلس پڑھ رہے ہیں۔ ایسا حادثہ گزرا نہیں ابھی تک کہ کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کب مجلس پڑھ رہے ہیں، کاہے کے لیے پوچھ کے مروت میں پھنس جائیں۔ خیر، تو ایک تو آدمی جانکاری بڑھانے کے لیے پوچھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم آپ بھی کرتے ہیں کہ جانتے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک جوان ایک بزرگ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، بد تہذیبی سے بات کر رہا ہے، تو تڑاک کر رہا ہے، لہجہ نامناسب ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ان کے بیچ میں کیا رشتہ ہے، ہمیں پتا ہے یہ ان کا بیٹا ہے، یہ بزرگ اس کے باپ ہیں، مگر جب ہم نے دیکھا کہ اپنے باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا، ویسے بات نہیں کر رہا کہ جیسے اسے بات کرنا چاہیے، تو ہم نے اسے کہا یہ جو تم جن سے ایسے لہجے میں بات کر رہے ہو یہ کون ہے تمہارے؟ ہمیں پتا ہے کہ باپ ہے، مگر اس کا انداز، اس کا طرز گفتگو اور اس کا رویہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ باپ ہے مگر ادھر توجہ نہیں اس کی، لہذا میں اسے ٹوک کے متوجہ کر رہا ہوں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کبھی کسی سے اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کو جانکاری میں اضافہ کرنا ہے، وہ تو اہل بیت تھے، اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے آئے ہیں، وہ جب بھی کسی سے پوچھتے تھے تو یا اس کی جہالت دور کرنے کے لیے یا اس کے رویے کو درست کرنے کے لیے۔ میں نے جملہ اس لیے کہہ دیا کہ کبھی کبھی روایات کے پڑھنے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ امام نے پوچھا اور اس نے جواب دیا، تو کبھی کبھی ہمارے بعض جوانوں کے ذہن میں الجھن ہوتی ہے کہ امام کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، امام تو اہل علم صاحبان علم ہیں، اللہ کی بارگاہ سے علم لدنی ہے ان کے پاس، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری جانکاریاں ان کے پاس ہے۔ تو پوچھتے اس لیے نہیں کہ اپنی بے خبری دور کریں، پوچھتے اس لیے تھے کہ سامنے والے کی بے خبری دور کریں یا اس کی بے عملی دور کریں، دو میں سے ایک کام ائمہ نے کیا۔ تو کہے تو نے کھڑکیاں کیوں لگائیں، یہ روشن دان کیوں لگائے؟ اب ظاہر ہے سوال کا جواب بالکل سامنے کا ہے کہ کھڑکی اور روشن دان آدمی کاہے کے لیے لگاتا ہے؟ دو ہی غرض ہوتی ہیں، ہوا آئے، روشنی آئے، سیدھا سیدھا جواب ہے۔ جیسے امام نے کہا یہ روشن دان کیوں لگائے، کھڑکیاں کیوں لگائیں، اس نے کہا مولا اس لیے تاکہ اس سے ہوا آئے اور سورج کی روشنی آئے۔ اب امام کا جملہ سنیے، یہ بتائیے ہم آپ جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ 5 نمازیں ان کے وقت کا پتہ کاہے سے چلتا ہے؟ کہیں گے ہمارے ہاں تو ٹائم ٹیبل چھپا ہوا ہے، گھڑی میں ہے، ہمارے موبائل کے ایپ میں ہے، لیکن چاہے موبائل ایپ میں ہو، چاہے صلاۃ ٹائم ٹیبل میں ہو، کیلنڈر پہ ہو، مسجد میں چارٹ لگا ہو، یہ وقت کہاں سے نکالا گیا؟ وقت کہاں سے نکالا گیا؟ یہ وقت سورج سے نکلا ہے، نماز کے اوقات سورج سے جڑے ہیں۔ سورج رات کو ڈوب کے جب نکلتا ہے، نہ ڈوبتا ہے نہ نکلتا ہے، تو ہماری بول چال کی زبان ہے، رات ہونے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ زمین گھوم رہی ہے۔ اب جو زمین گھوم رہی دھیرے 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 ایسے گھوم رہی ہے، تو زمین کا ہمارا وہ حصہ جو نیچے تھا سورج سامنے نہیں تھا، دھیرے دھیرے سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ تو صبح سورج جب زمین کے افق ہورائزن جو ہے، جیسے آپ یہاں دریا سمندر کنارے جائیں تو جہاں زمین آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ افق کہلاتا، ہورائزن کہلاتا ہے۔ جب ہورائزن سے افق سے 16 ڈگری ہمارے ان ملکوں میں، اس علاقے میں جہاں ہم آپ رہتے ہیں عموماً 16 ساڑھے 16 ڈگری نیچے ہوتا ہے، تو آسمان پر ایک روشنی پھیلتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے پورب میں نمایاں پھیلتی ہے اور پھر پچھم کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ تو جب وہ روشنی پھیلتی ہے اسے طلوع صبح صادق کہتے ہیں، اور جب سورج زمین سے منہ دکھانے لگتا ہے تو طلوع آفتاب سورج نکل آیا، نماز صبح کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نماز کے آنے کا وقت، نماز کے جانے کا وقت سورج سے پتہ چلتا ہے۔ ظہر عصر بھی اسی طرح سے،
آسمان کی بلندی پہ چڑھ کے جب دوبارہ ڈھلنے لگے سورج تو ظہر ہے، پھر اس کے بعد عصر ہے، تو ڈھلنے سے سورج کے نماز ظہر اور نماز عصر کا پتہ چلتا ہے، پھر سورج کے ڈوبنے سے نماز مغرب اور اس کے بعد نماز عشاء کا پتہ چلتا ہے۔ تو نمازوں کا سارا وقت پنجگانہ نماز کا جڑا ہوا ہے سورج سے۔ امام نے کہا کھڑکیاں کیوں لگائیں، دروازے کیوں لگائے، ونڈوز کیوں لگائے؟ کہا اس لیے لگائے تاکہ اس سے ہوا آئے اور اس سے روشنی آئے۔ واقعہ دیر سے سنا رہا ہوں، ذہنوں سے نہیں نکل جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہم خدا کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں تو ہماری زندگی کے ذاتی کام ہوں گے خالص، جو زندگی کے ذاتی کام رہنے کے بجائے عبادت خدا بن سکتے ہیں۔ امام نے کہا کھڑکی کیوں، یہ ونڈوز کیوں، روشن دان کیوں؟ کہا تاکہ ہوا آئے، تاکہ روشنی آئے۔ تو جواب میں امام نے فرمایا کہ تیرا کیا بگڑ جاتا اگر تو یہ کھڑکیاں لگاتے وقت اور یہ دروازے لگاتے وقت، آج کا دور نہیں تھا کہ جب ٹائم ٹیبل پرنٹ کر کے آپ کو دے دیا گیا، ہمارے بچپن میں دیہاتوں میں بھی لوگ صبح اٹھ کے جھانکا کرتے تھے صبح ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز کا وقت اس سے طے کرتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے دوپہر دیکھتے تھے سورج ڈھل گیا کہ نہیں ڈھل گیا، تو سورج سے پتہ چلاتے تھے۔ اس وقت تو نہ ٹائم ٹیبل نکالا تھا، نہ سائنس اتنی بڑی تھی۔ تو امام نے کہا کہ تیرا کیا بگڑ جاتا کہ اگر تو یہ کھڑکیاں، یہ دروازے، یہ روشن دان لگاتے وقت یہ سوچ لیتا کہ ان سے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا پتہ چلا کے اپنے لیے وقت نماز کا تعین کرے گا۔ اس سے تیرا کیا چلا جاتا؟ اگر یہ تو کرتا تو نہ تیرے گھر کی روشنی کم ہوتی، نہ تیرے گھر کی ہوا کم ہوتی، لیکن جب تک اس گھر میں یہ کھڑکیاں رہتی تیرا یہ عمل عبادت الہی بن کے تجھے اجر و ثواب دلاتا رہتا۔ میں تھوڑا زیادہ ہی وقت لے لیا اس بات کے عرض کرنے میں، لیکن کوئی غیر ضروری بات نہیں تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ خدا کو یاد رکھنے کی عادت ڈال لی جائے تو بہت سے انسانی زندگی کے ذاتی کام ہوں گے جنہیں انجام دے گا، مگر وہ ذاتی کام انسانی زندگی کے اللہ کی عبادت بن جائیں گے۔ میں وقت بہت گزر گیا، لہذا تیزی سے بعض تذکرے آگے کے لیے چھوڑتے ہوئے کم سے کم جس جگہ سے بات کو چھیڑا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو بھی عمل خیر ہم انجام دیں جس پر اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہیں، اس کے پانے کے لیے ان کا قبول ہونا شرط ہے، اور قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ میں اس کا آج آغاز کرتا ہوں، اور آج سب شرطیں شاید بیان نہ ہو سکیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے قبول کرانے کے لیے چاہے ہم تبرک بانٹیں، چاہے نیاز بانٹیں، چاہے فرش عزا بچھائیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے خیرات کریں، چاہے ماں باپ کی خدمت، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس پر ہم جو بھی پانا چاہتے ہیں اس کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے، دو طرح کے اچھے کام ہیں۔ پہلی شرط ہے اس کام کا شریعت کے پیمانے پر صحیح ہونا۔ جس بھی اچھے کام کو ہم کر رہے ہیں اس کا شریعت کے پیمانے پر صحیح ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ نے جتنے اعمال خیر ہماری زندگی میں رکھے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کا اس نے طریقہ بھی معین کر دیا ہے، نماز واجب کی طریقہ معین کر دیا، اب اس میں ہمیں کہیں ذرہ برابر بھی دخل اندازی کا اختیار نہیں ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ لا يقبل قول بلا عمل، کوئی بھی زبانی دعویٰ قبول ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ جو بات بھی تم زبان سے کہہ رہے ہو اس بات کو جو زبان سے کہہ رہے ہو اس کا عملی ثبوت پیش نہ کرو۔ ولا يقبل قول وعمل الا بالنیہ، اور کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس عمل کے پیچھے، اس کار خیر کے پیچھے جو تم کر رہے ہو اچھی نیت بھی نہ ہو۔ لیکن صرف اچھی نیت کافی نہیں، اور پیغمبر کے اسی ارشاد سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل صحیح طور پہ انجام پائے اور قابل قبول ہو، اس کی ایک شرط ہے اچھی نیت۔ اور اچھی نیت کی اہمیت کتنی ہے
اس کا اندازہ لگائیں. ہمارے علماء میں ایک بزرگ عالم دین ہے جن سے آپ سب واقف ہیں، جو مفاتیح الجنان ہمارے ہاتھوں میں ہے، دعا کی کتاب. اس کے مؤلف، اس کے لکھنے والے، اس کو مرتب کرنے والے محدث شیخ عباس قمی رحمہ اللہ تعالی. شیخ عباس قمی ایک انتہائی مقدس عالم بھی تھے، اور ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ دعاؤں کے اتنے مجموعے ہیں، مگر عربی اور فارسی میں اس سے زیادہ مقبول کتاب اس دن سے کوئی نہیں ہے دعاؤں کے مجموعے کی، جس دن سے مفاتیح الجنان لکھی گئی ہے، اور اب اردو میں بھی پہچان لی گئی ہے، اور اس کی مقبولیت اردو زبان میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. محدث سے ان کے سیرت معصومین پر کتابیں ہیں، احادیث کے مجموعے ہیں، صاحب تصنیف و تالیف تھے، کتابیں لکھی ہیں، عالم تھے اور مقدسین میں تھے. ان کی سیرت کا نیت کی اہمیت دیکھیے، کتنا اہم مسئلہ ہے. ان کی سیرت کے تذکروں میں ایک واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا. آج میری باتیں ادھوری رہ جائیں گی، لیکن نیت کو محسوس کریں کہ نیت کی قیمت کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عمل کے قبول کرنے کے لیے عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور صحیح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ روایت آپ کو سنا رہا تھا کہ قول زبانی دعوے بغیر عمل کے نہیں، اور کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں. پہلے روایت مکمل کر دوں. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ، بات بھی اچھی، کام بھی اچھا، نیت بھی اچھی، مگر ایک چوک ہو گئی. وہ کیا؟ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ. خالی اچھی بات، اچھا کام، اچھی نیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس سب کے ساتھ ساتھ جو تم عمل انجام دے رہے ہو، عمل خیر، اگر اس کا طریقہ شریعت سے معین کیا گیا ہے تو تمہارے اس عمل کو سنت و سیرت معصومین کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. یہ شرط ہے عمل کا صحیح ہونا. جیسے انہوں نے بتایا اس طرح اپنی طرف سے منمانی نہیں، گھٹا بڑھا کے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے عمل کا صحیح ہونا، دوسری چیز ہے نیت کا درست ہونا. نیت کے درست ہونے کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا خالص نیت کی اہمیت محسوس کیجئے. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ قم کے تھے، قم میں رہتے تھے، لیکن مشہد کا واقعہ ہے. مشہد میں جو سفر زیارت پہ گئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مشہد مقدس میں جو امام کا روضہ ہے، اس روضے سے ملی ہوئی ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد اس کا نام ہے. بہت وسیع مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے. گوہر شاد ایک مومنہ تھی، انہوں نے اس کو بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام مسجد گوہر شاد ہے. بہت بڑی مسجد ہے، اس کے کئی بڑے بڑے حال ہیں، ان میں نماز جماعت ہوتی ہے. ایک سال محدث قمی رحمت اللہ علیہ کو ماہ مبارک رمضان میں گزارش کی گئی کہ آپ اس مسجد میں آ کے امامت فرمائیں. انہوں نے قبول کر لیا. جوار امام میں رہنے کے لیے بلایا گیا ہے اور جماعت کی ذمہ داری مل رہی، دونوں اجر عظیم کا ذریعہ ہے. قبول کر لیا اور جماعت شروع کر دی پڑھانا. کچھ دن گزرنے کے بعد ایک بار نماز ظہر انہوں نے پڑھائی، اور اس کے بعد ان کی پیچھے جو علماء تھے ان میں جو سب سے ان سے نزدیک تھے ان سے کہا کہ میں اب نماز عصر نہیں پڑھاؤں گا، میں اس لائق نہیں رہ گیا، اور تم آ کے امامت کرو. کیا ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے؟ نماز ظہر پڑھنے کے بعد یہاں کون سا گناہ ہے کبیرہ ہو گیا کہ کہہ رہے ہیں میں اب نماز عصر پڑھنے لائق نہیں رہ گیا ہوں جماعت امامت کرنے کے، میں اس لائق نہیں رہ گیا. ان سے پوچھا گیا کہ آخر ہوا کیا؟ توجہ دیجئے گا، خالص نیت کی قیمت کو محسوس کیجئے، اور اللہ ہم کو ان بلندیوں تک پہنچائے، خلوص کے ان مرحلوں تک پہنچائے اپنے اعمال میں. عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں روز یہاں نماز پڑھا رہا ہوں. اب وہ بڑے عالم تھے، معروف عالم تھے،
شہر میں بلائے گئے تو جیسے جیسے خبر پھیل رہی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جیسے کوئی شروع میں نہیں آتا، دوسری رکعت میں آیا، تیسری رکعت میں آیا تو آواز دیتا ہے یا اللہ یا اللہ. عرب اور ایرانی دنیا میں یا اللہ کے بعد ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، یا اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ذرا رک جاؤ ذرا. اور یہ امام کو حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شریک ہونے لگے، جانتے ہی مسئلے کو آپ، کہ اگر کوئی شریک ہونے لگے، لیکن مسئلہ اس لیے بھی جانے کے بعد جگہ لوگ بگڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا یا اللہ کہا مگر مولانا نے تو رکوع سے سر اٹھا لیا. تو سنیے، مولانا کب تک آپ کا انتظار کر سکتے ہیں؟ جب امام کو یہ محسوس ہو کہ کوئی جماعت میں شریک ہو رہا ہے تو اس کو ہدایت مذہب یہ ہے کہ عام طور پر رکوع میں جتنا وہ ذکر کرتا تھا اس ذکر کو 2 گنا اور ڈبل کر دے. اب اگر آپ اتنی دیر میں بھی شریک رکوع ہو کے شریک جماعت نہیں ہو سکے تو اب امام اس سے آگے نہیں رکے گا، اس کی یہی ذمہ داری دی گئی. لہذا اس پہ نہ بگڑ جائیں، بعض پیش نماز تو اسی پہ ہٹا دیے جاتے ہیں. صاحب مسجد کے متولی اللہ اللہ کے رہے تھے اور انہوں نے تو سر اٹھا لیا. تو یا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی آ رہے ہیں، جیسے جیسے شہرت بڑھی ویسے ویسے مجمع بڑھا. اب انہوں نے چھوڑی کیوں؟ ظہر پڑھا کے اصل پڑھانے سے انکار کیوں کر دیا؟ کہا وجہ یہ ہے، وجہ بتائی سنیے. اللہ ہم کو اس خلوص کے مرحلوں تک پہنچائے، للہیت کے ان مرحلوں تک پہنچائے. شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے کہا سنو، بات یہ ہے کہ لوگ جو جماعت میں پہنچتے ہیں دیر میں وہ یا اللہ کرتے ہیں، لیکن آج جب یا اللہ کی آواز آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز بڑی دور سے آ رہی تھی. تو جب مجھے محسوس ہوا کہ آواز بڑی دور سے آ رہی تھی تو مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ میری جماعت میں اتنا مجمع آ گیا. اب میں اس لائق نہیں رہا کہ میں جماعت پڑھاؤں. آپ خود محسوس کریں اس کے اندر پیغام کیا ہے. یہ خوشی کوئی حرام بات نہیں تھی، یہ خوشی وہ ریاکاری کے لیے نماز نہیں پڑھا رہے تھے، لیکن للہیت میں ذاتی خوشی کا شامل ہو جانا انہیں گوارا نہیں ہوا. اور یہ درس اپنے آقا سے لیا تھا جو سر کاٹنے کے لیے ظالم کے سینے پہ، عمرو بن عبد ود کے سینے پہ بیٹھے اور اس نے بے ادبی کی، لعاب دہن پھینکا تو اتر آئے. کسی نے پوچھا کہ کیوں اتر آئے؟ کہا جب اس نے میرے ساتھ بے ادبی کی تو مجھے اس کی توہین کرنے پر غصہ آیا تھا. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کام خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس میرا نفس شامل ہو جائے. تو جیسے علی نے اپنے نفس کو شامل نہیں ہونے دیا، ویسے ہی ان کا غلام تھے محدث قومی، انہوں نے کہا میرا نفس شامل ہو گیا، میں جماعت نہیں پڑھاؤں گا. میرے عزیزو، اس سے محسوس کیا ہم نے آپ نے کہ اعمال خیر میں نیت اور اس کے خلوص کی کتنی قیمت ہے. پہلی شرط ہے عمل کو حکم خدا کے مطابق انجام دیا جانا، اور دوسری شرط ہے نیت کے خلوص اور للہیت کی حفاظت کرنا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس اب اس سے ادا باقی تذکرے انشاءاللہ کا میں نے ایک فہرست آپ کو گنائی کہ اعمال کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں. پہلی بات کہ جن شرطوں کو پورا کیے بغیر اعمال قبول نہیں ہو سکتے. دوسری بات اعمال قبول ہونے کے شرائط پورا کر کے ان کے اور مددگار کام کیا ہیں جو اعمال قبول ہونے میں مددگار بن جائیں. معصومین کے ارشاد کی روشنی میں اعمال قبول ہونے میں رکاوٹ کیا ہے، معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں یہ تذکرے آپ کی قوت برداشت کے حدوں کے اندر رہتے ہوئے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ کہیں کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تذکرے قوت برداشت سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر میرے عزیزوں آپ عزاداری کے لیے آئے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنا شروع ہو گئے، کاروبار چھوڑ کے مجلسوں میں شامل ہو رہے ہیں. یہ زحمتیں اسی لیے تو اٹھا رہے ہیں کہ جس حسین نے اپنا بھرا گھر
ہماری ہدایت کے لیے، دین کی بقا کے لیے لٹا دیا تھا، ہم اسے یاد کریں۔ میرے عزیزو، آج 2 محرم گزری ہے۔ ابھی آپ نے مجلس میں ذکر سنا کہ کربلا جو حسین کا چھوٹا سے قافلہ آیا ہے، اس قافلے کی آج پہلی رات بھی ہے، اور اس چھوٹے سے قافلے کے سامنے جو لشکر ہے وہ لشکر بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ کوفے سے مسلسل سپاہی کے بعد سپاہی، مددگار کے بعد رسالے کے بعد رسالہ آ رہا ہے، اور ادھر حسین کے قافلے میں انتظار ہو رہا ہے مددگاروں کا، ناصروں کا۔ جو چھوٹا سے قافلہ ہے، اس میں سے تو ہر ایک تیار ہے، جو کچھ اللہ سے ملا ہے اس کو حسین کے اوپر قربان کر دیا جائے۔ کربلا میں حسین نے وہ قوم تیار کی کہ جہاں دل الگ الگ تھے لیکن دھڑکن ایک تھی، جہاں خون کا بہاؤ الگ الگ تھا لیکن ولولہ ایک تھا، جہاں دماغ الگ الگ تھے لیکن فکریں ایک تھیں، جہاں قلب الگ الگ تھے مگر جذبے ایک تھے۔ کربلا قربانیوں کی عجیب و غریب داستان ہے، تاریخیں وہ شروع ہو گئیں جن میں عام طور پر اصحاب حسین اور انصار حسین کی قربانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا حسین کا وہ بوڑھا صحابی کہ جو اتنا بوڑھا تھا کہ روایات کے مطابق جناب مسلم ابن اوسجہ اتنے بوڑھے تھے کہ آپ کے پیشانی کی کھال لٹک کے آپ کی آنکھوں پہ آ گئی تھی، اور جنگ کی تیاری میں جہاں آپ نے جھکی ہوئی کمر کو مضبوط کرنے کے لیے کمر پہ پٹکا باندھا تھا، جہاں زرہ پہنی تھی، وہیں پیشانی کی کھال کو کھینچ کے کپڑے کی پٹی سے باندھا تھا تاکہ حسین فرزند زہرا کے لیے حفاظت کے لیے جنگ کر سکیں۔ جنگ کی تیاری کر لی بوڑھے مجاہد نے۔ کربلا کے میدان میں شہداء کے 2 حصے ہیں۔ کچھ شہداء وہ ہیں کہ جو صبح عاشور جب پہلا تیر ابن سعد ملعون نے خیام حسینی کی طرف لگا کے پھینکا تھا تو جتنی کمانیں تھیں، جتنے کماندار تھے لشکر یزید میں، ساری کمانوں میں تیر جڑ گئے تھے، ہزاروں کمانوں میں تیر لگے اور ساری کمانوں کا رخ خیام حسینی کی طرف کر دیا گیا۔ تیر بارانی کے حالات دیکھتے ہی انصار حسین نے جلدی سے ایک فیصلہ لیا، کہا ان تیروں کو روکنا ہے تو خیموں کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، بازو سے بازو ملا کے، پہلو سے پہلو ملا کے، کاندھے سے کاندھا ملا کے، جیسے آپ نماز جماعت کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے انصار حسینی کھڑے ہو گئے۔ کوئی تیر بی بی زینب کے خیمے تک نہ پہنچے، کوئی تیر ہماری شہزادی آقازادی رباب کے خیمے تک نہ پہنچے، ہماری زندگی میں کوئی تیر ہم بنی ہاشم میں سے کسی کے بدن تک نہ پہنچنے پائے۔ دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے، برستے ہوئے تیروں کی بارش کو روکنا شروع کیا، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، مگر ہزاروں تیر اور چند روکنے والے کہاں سب تلواروں سے رکتے، کہاں سب ڈھالوں سے رکتے، لہذا سینوں پہ بھی تیر روکے جا رہے ہیں، بازوؤں پہ بھی تیر روکے جا رہے ہیں، گردنوں پہ بھی تیر روکے جا رہے ہیں۔ اس پہلے حملے میں حسین کے لشکر کا ایک بڑا حصہ شہید ہو گیا، جو بچے وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح زخمی ہیں۔ ان میں حسین کے بوڑھے صحابی جناب مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، تشنگی بھی ہے، بھوک بھی ہے، اس کی کمزوری بھی ہے، رات بھر عبادت کی ہے، مسلسل سفر سے آئے ہیں، بدن زخمی ہے، لہو بہہ چکا ہے، بدن میں زیادہ قوت باقی نہیں ہے مگر دل قوی ہے۔ آئے مولا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے۔ اس عالم میں بھی یہ کہا کہ جنگ کی شجاعت کے جوہر دکھائے، کچھ اور ظالم واصل جہنم کیے، اور اس کے بعد
اب گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرے، آواز دی میرے مولا مدد کے لیے تشریف لائیے۔ حسین دوست کے سرانے پہنچ گئے، حسین کے ساتھ حبیب بھی ہیں، حبیب حسین کے بھی بچپن کے دوست ہیں اور حبیب مسلم ابن اوسجہ کے بھی دوست ہیں۔ حسین آئے، سر اٹھایا، مسلم کا سر اٹھا کے آغوش میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو مل کے خاک و خون کو صاف کیا۔ حبیب نے کہا مسلم آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا سر کس کی آغوش میں ہے، دیکھو تمہیں زندگی میں کیا معراج ملی ہے۔ مسلم نے کمزور آنکھیں کھول کے آقا کے چہرے کی زیارت کی۔ حبیب بھی پہلو میں بیٹھ گئے، کہا مسلم میں دیکھ رہا ہوں چند لمحوں کے مہمان ہو، مسلم میں دیکھ رہا ہوں تم چند لمحوں کے مہمان ہو، میرے بچپن کے دوست ہو، تمہاری زوجہ خیمے میں ہے ضعیفہ اور تمہارا کمسن بچہ بھی خیمے میں ہے۔ مسلم مجھے پتا ہے کہ میں بھی بہت جلد تمہارے پاس آنے والا ہوں، مگر اگر کوئی اپنے کنبے، اپنی زوجہ، اپنے بچے کے لیے وصیت کرنا چاہو تو وصیت کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا اس وصیت کا خیال کروں گا۔ مسلم نے پورے بدن کی طاقت سمیٹی، زبان میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ الفاظ کو ٹھیک سے ادا کرے، کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کے انگلی کا اشارہ مولا حسین کے چہرے کی طرف کیا اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا میں جب تک جیا اپنے آقا کے بدن پہ کوئی زخم نہ لگنے دیا، اے میرے دوست جب تک جینا میرے آقا کے جسم پہ کوئی زخم نہ لگنے پائے۔ اجرکم علی اللہ، حبیب نے وعدہ کیا، مسلم نے دم توڑا، حسین دوست کے جنازے کو لے کے خیمے تک آ گئے، سر اٹھا کے گود میں رکھا جنازے کا، بیٹھ گئے کہ ایک مرتبہ انصار حسینی کے خیموں میں سے ایک خیمے سے ایک ننھا سے بچہ نکلا۔ بچہ چھوٹا ہے، قد چھوٹا ہے، کمر میں تلوار بندھی ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے تلوار زمین پر کھینچ رہی ہے۔ خیموں سے قدم نکال کے بچہ تیزی سے لشکر یزید کی طرف بڑھا، میدان کی طرف بڑھا۔ حسین نے منظر دیکھا، اپنے انصار سے کہا روک لو روک لو، اس بچے کو روکو، ارے اس کی کمسنی پہ کوئی رحم نہ کھائے گا، اب یہ ظالم اسے قتل کر ڈالیں گے۔ میں کہوں گا میرے مولا جب اس اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے بچے پہ بھی ظالم رحم نہیں کھانے والے تو کس کلیجے کے ساتھ 6 مہینے کے لال کو اس ظالم لشکر کے سامنے آپ لے کے آئیں گے۔ اصحاب گئے، بچے کو روکا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے روکا؟ کیا تماچے مارے ہوں گے؟ کیا تازیانے لگائے ہوں گے؟ نہیں، پیار کر کے سمجھا بجھا کے گود میں اٹھا کے حسین تک لے کے آئے ہوں گے۔ میں کہوں گا انصار حسینی، ایک صحابی کا بچہ یتیم ہوا ہے تو تم پیار سے اٹھا کے گود میں لا رہے ہو، ارے آؤ کہاں چلے گئے؟ خیمے جلے ہیں، یتیم حسین نکلی ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، کوئی پیار کرنے والا نہیں، بس تماچے لگانے والے ہیں، تازیانے مارنے والے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بچے کو سمجھا بجھا کے لے کے آئے، حسین کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حسین نے کہا بیٹا کون ہو تم؟ کہا آقا جس مسلم کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہے میں اسی مسلم کا آپ کے صحابی کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا آقا آپ کی تنہائی اور آپ کی بے کسی دیکھی نہیں جاتی، میرا بابا شہید ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ حسین نے کہا نہیں میرے لال، تمہارا بابا شہید ہو گیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، تم ابھی بہت کم سن ہو، تم پہ فریضہ نہیں ہے، اور خیمے میں تمہاری ماں بوڑھی ماں ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، اپنی ماں کے ٹوٹے دل کا سہارا بن جاؤ۔ بچے نے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا جس اماں کے لیے مجھے آپ واپس بھیج رہے ہیں، ارے اسی اماں نے تو مجھے تلوار لگا کے جنگ میں بھیجا ہے۔ حسین پھر بھی راضی نہیں ہوئے، ایک مرتبہ در خیمہ کا پردہ ہٹا،
کمر جھکائے ہوئے ایک ضعیفہ خیمے سے نکلی، سر پہ چادر ڈالے ہوئے، آواز دی آقا مسلم مرد تھے، لڑکے جہاد کر کے شہید ہو گئے، میں عورت ہوں، میں میدان جنگ میں لڑنے نہیں جا سکتی، میری اس قربانی کو قبول کر لیجئے، میرے بچے کو خیموں سے جنگ کے میدان میں جانے دیجئے۔ حسین سر جھکائے بیٹھے ہیں، اس کو کیسے روکیں، اس کو کیسے روکیں؟ رباب کے 6 مہینے کے لال کو تو قربانی کے لیے خود لے کے جائیں گے۔ مظلومیت رو رہی ہے، بے کسی رو رہی ہے، حسین سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم